نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چپٹر نمبر 1 سیرت النبی سے آج کی چپٹر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق 4 چیزوں کو بیان کریں گے۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت، نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کیوں کہتے ہیں، نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کی طرف سے شجر نسب یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لو بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظارہ بن معد بن عدنان۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طرف سے شجر نسب یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بے اتفاقی مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی فرزند انجمن ہے۔ دوسری نمبر پر خاندانی شرافت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی نسب اور شرافت میں تمام دنیا کی خاندانوں سے اشرف اور اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمنی کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کی بڑے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان ہے، حالانکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرہ بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشکات فضائل سید المرسلین سے۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لہو نسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند اور مرتبہ کا ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت اور بزرگی والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں ہے۔ نمبر 3 قریش اس کو کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نبوت میں سبھی حضرات خصوصیات کی وجہ سے بڑی نامی گرامی ہے، مگر چند ہستیاں ایسی ہے جو آسمان فضل اور کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہے، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتی ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کی لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمر حمیری کا بہت
مشہور شعر ہے وقریش ہی التی تسکن البحر بہا سمیت قریش قریشن، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہے۔ ہاشم نمبر 4، ہاشم نبی علیہ السلام کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادا ہاشم بڑی شان اور شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا، انتہائی بہادر، بےحد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک کے شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اون کی گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کی سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کی متولی ہوئی۔ بہت حسین اور خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کی ایک سردار عمر کی سجزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کی سجزادی عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئی۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئی، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کی ہو گئے تو مکہ آ کر اپنی خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ اس ٹاپک کے اختتام پر اجازت دیجیے اور دیکھتی رہی اسلامک چینل۔